جب میں نے اسلام قبول کیا تو ظاہر بات ہے وہ جو کرتے ہیں قادیانی سوشل بائیکاٹ، اور میرے والد نے کہا کہ اب میرے گھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں لاہور آ گیا، بے یار و مددگار، نہ میرے گھر، نہ میرے پاس جاب، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ یہاں تک کہ میں نے فیصل آباد سے گریجویشن کی ہوئی تھی، تو یہاں میں آئی سی ایم اے کر رہا تھا، تو آئی سی ایم اے کا پارٹ کا میرا تیسرے پارٹ کے پیپر تھے، تو یہ دمدمہ توپ ہے عجائب گھر کے سامنے، تو صبح میرے پیپر تھے، رات کو 1 بجے میں ادھر پیپر کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میرے دل پہ اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ جس کے لیے یہاں میں بیٹھا ہوں وہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، مجھے رسوا نہیں کرے گا، مجھے ضرور عزت دے گا۔ آج وہ قادیانی جو میری ذلت و رسوائی کو دیکھنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جو میرے لیے بددعائیں کرتے تھے وہ آج میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے اور ایک نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو اسلام قبول کرنے کی طاقت دی تو میرے والد نے کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا طلاق دینے کی ضرورت نہیں، طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سال میری والدہ نے اسلام قبول کیا اسی سال ہمیں اپنے گھر بلا لیا بیت اللہ میں۔ ہم عمرہ کرنے گئے تو میری والدہ نے بڑی روئی ادھر جھولی پھیلا کے کہ اگر میرا بیٹا اتنی مشقت برداشت نہ کرتا تو میں نے کافر ہی مرنا تھا۔ خیر گاؤں میں آ گئے تو تمام قادیانیوں کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں جب میری والدہ حج عمرہ کر کے آئی، اور پنجابی میں کہنے لگیں کہ بھੈਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ احمدیت دے وچ اسلام دے فرق، رب ویج تے مکہ چ فرق۔ تو میری والدہ نے کہا کہ جیسے بادشاہ کے محل کے سامنے چوڑے کا گھر ہو، اس طرح اسلام و مرضیت میں فرق ہے۔ تو میں قادیانی کفر کے تمام پیروکاروں کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے سابقہ بھائی ہیں، اللہ کے واسطے مرزا قادیانی کی کتب کو پڑھیں کہ مرزے کا عقیدہ کیا تھا، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اور مرزا قادیانی نے کیا بکواس کی ہے۔ میری زندگی کا اب مقصد صرف قادیانی کفر کو بے نقاب کرنا ہے۔ مجھے جان عزیز نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی ناموس عزیز ہے۔